نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار بندہ وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ کیا کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے تیاری کیا کرے۔ محاسبہ حساب کتاب لینے کو کہتے ہیں، یعنی کوئی نیک اور بد عمل کر لینے کے بعد، یہ کرنے سے پہلے بندہ غور و فکر کرے، تدبیر کرے کہ میں یہ کام کروں اور یہ نہ کروں، یا یہ کر لیا ہے تو یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ میں نے کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اپنا حساب لینے کو محاسبہ کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وازنوا انفسکم قبل ان توزنوا۔ لوگوں اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا وزن کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کر لیا جائے۔ جو لوگ وقت پہ اپنا حساب لیا کرتے ہیں، سوچ و بچار کیا کرتے ہیں، اور اپنے اعمال کو تول کے پھونک کے قدم رکھتے ہیں اور اپنے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، انہیں کل کو ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو دیکھو تو صحیح کہ اس کام کا انجام کیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت تو ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اس کے انجام پہ غور و فکر کرو۔ اگر اس کا انجام بہتر ہو تو کر لیا کرو، انجام بہتر نہیں ہے تو نہ کیا کرو۔ یعنی ایسے اعمال کیا کرو جس میں کل کو تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو لوگ اپنے اعمال کا حساب لیا کرتے ہیں اور سوچ و بچار کیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ بلکہ میں نے ایک واقعہ پڑھا، حضرت ابو بکر کتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور ایک انسان تھا، وہ کیا کرتا، اپنی خطاؤں کا حساب خود لیا کرتا۔ جو بھی خطا ہو جاتی اس کو غور و فکر کرتا، اور اگر کوئی ایسی خطا ہوتی تو اللہ سے معافی مانگا کرتا۔ ایک دن بیٹھا، اپنی عمر کا حساب لگایا تو 60 سال عمر بنی۔ پھر اس نے دنوں کا حساب لگایا تو 21,500 دن بنے۔ اس نے سوچا، اگر ڈیلی کا ایک گناہ بھی میں شمار کروں تو میرے گناہ 21,500 ہو جائیں گے۔ تو اس بات پہ اس کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو پھر سوچا کہ اگر چھوٹے موٹے باقی گناہ میں شمار نہ بھی کروں اور 21,500 گناہ لے کے میں خدا کے حضور جاؤں تو اللہ تعالیٰ کا میں کیسے سامنا کر پاؤں گا۔ اتنا غم لائق ہوا کہ پھر چیخ نکلی اور زمین پہ گر گیا۔ تھوڑی دیر نہ اٹھا، لوگوں نے اس کو ہلایا تو دیکھا اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ میزان عمل قائم ہو جائے، اس سے پہلے کہ حساب و کتاب کے لیے تمہیں بلایا جائے، اپنی ذات کا آج حساب کر۔ اور کیونکہ یہ بات یقیناً، یہ بات کسی سے چھپی اور لکی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، موت آنی ہے، خدا کی قسم ہم نے مرنا ہے، اور کب آ جانی ہے اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، فرید الدین عطار بہت بڑے بزرگ ہوئے، آپ کے بارے میں آپ کی توبہ کا واقعہ لکھا جاتا ہے کہ آپ جو نا وہ حکمت بھی کیا کرتے، آپ شاعر بھی تھے، آپ عطر بھی بیچا کرتے۔ تو اپنی شاپ پہ بیٹھے تھے، ایک بزرگ آئے، درویش فقیر آئے، اور انہوں نے آ کے کوئی صدا لگائی تو اس نے یعنی فرید الدین عطار فرماتے کہ میں نے نہ سنی، توجہ نہ دی، میں اپنے حساب و کتاب میں تھا۔ تو فقیر نے بڑا عجیب جملہ بولا کہ اے فرید الدین عطار، تجھے موت کیسے آئے گی؟ تو فرید الدین عطار آگے سے کہتے ہیں، بابا جی جیسے آپ کو آئے گی مجھے بھی آ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی نے اپنی جو ہے نا وہ چادر اب تان کے لیٹ گئے، اور جو لکڑی کا پیالہ تھا اس کو سر کے نیچے رکھا اور کلمہ شریف پڑھا۔ تھوڑی دیر بابا جی لیٹے رہے اور نہ اٹھے تو مجھے تشویش لاحق ہوئی، میں آگے بڑھا اور میں نے جا کے جب جو ہی کپڑا ہٹایا تو دیکھا بابا جی کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ موت آنے سے پہلے ہم اپنا حساب کیا کریں، کہاں پہ ہم نے غلطیاں کی ہیں۔
بلکہ جب صبح اٹھیں تب بھی اپنا محاسبہ کریں، جب رات کو سونے لگیں تب بھی اپنا محاسبہ کریں کہ دن میں کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ اللہ پاک نے تو اس جان کی قسم اٹھائی ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سورہ قیامت میں اللہ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اس جان کی قسم ہے جو اپنے آپ کو ملامت کیا کرتی۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ مومن کا کام ہے جو اپنے نفس کو جھڑکتا رہتا ہے اور کوستا رہتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا تو کیا کیوں، سوچا تو سوچا کیوں۔ لیکن کافر کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔